الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد ختم نبوة وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے کہ آپ آخر الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین ہیں، اس امت کے ذمہ بعض ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں جن کا نبھانا پورا کرنا بطور فریضہ کے اس امت پر لازم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دستور اور قانون یہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اللہ مبعوث فرما دیتے، وہ دنیا سے چلا جاتا تو اگلا پیغمبر دنیا میں اللہ بھیج دیتا، تو وہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج، دفاع و تحفظ اور اس کی تعلیمات کا فریضہ سر انجام دیتے، اور یہ سلسلہ انسانی رشد و ہدایت کا جاری و ساری تھا۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ یہ میرا آخری موتی ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائے تو پیچھے آپ کی شریعت، تعلیمات، دین اسلام، اس کی اشاعت و ترویج، دعوت و ارشاد، اس کا دفاع و تحفظ، جو اللہ کبھی انبیاء سے ڈیوٹی لیا کرتا تھا، وہ ذمہ داری اور وہ فریضہ اس امت کے سر پہ اللہ نے ڈال دیا کہ یہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج بھی کریں، اس کا دفاع اور تحفظ بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جا بجا آپ نے رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم نے اس کے بعض اشارات کو ذکر کیا
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں پیغمبری نہج اور طریقے پر، منمانی تبلیغ نہیں، نبوت کے مزاج کے مطابق، طرز کے مطابق وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ نصاب بھی وہی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نصاب ہے، اور وہ خالص کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس، اور دعوت و ارشاد کا طرز، طریق اور نہج بھی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جس میں کتمان حق، تلبیس، مداہنت اور رلا ملا کھاتا نہیں رکھا۔ واش گاف اور کھلے لفظوں میں آپ نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ تو ایک رخ ہے یہ دعوت کا، تبلیغ کا، اس کی اشاعت و ترویج کا، اور دوسرا رخ ہے دین اسلام کے تحفظ کا، اس کے دفاع کا، کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ دین اسلام برقرار رہے گا، کہ ہر باطل سے اس کا تحفظ کیا جائے، ہر باطل سے دین اسلام کا دفاع کیا جائے، کہ کوئی اس میں رکھنا نہ ڈال سکے، کوئی اس میں دراڑ پیدا نہ کر سکے، کوئی ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کا انکار نہ کر سکے، اور یہ امت الحاد اور بے دینی کا شکار نہ ہو۔ تو تحفظ دین اور دفاع دین کے باب میں جہاں کتاب اللہ کا دفاع کرنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا دفاع ضروری ہے، دین اسلام کے شعائر اللہ کا دفاع ضروری ہے، دین اسلام کی اساس اور ایمانیات عقائد کا دفاع ضروری ہے، وہاں دین اسلام کی مقدسات، شخصیات کا دفاع کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ دین کی بقا اور تحفظ کسی سے ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، آپ کا ناموس، آپ کی عزت و عظمت کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ بھی دین اسلام کا دفاع اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب دین کا داعی اور اس دین کو امت اور قوم کے سامنے پیش کرنے والا اللہ کا پیغمبر، اس کی ذات اور شخصیت، اس کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں رہے گا تو اس کا پیش کردہ دین وہ بھی کبھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو سب سے اول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا یہ دفاع کرنا اور اس کے لیے سب کچھ فدا کرنے پہ تیار ہو جانا یہ امت پہ لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و عظمت، ان کے ناموس کا دفاع اور تحفظ کرنا یہ بھی دراصل دین کا تحفظ اور دین کا دفاع کرنا ہے۔ بعض لوگ اس پہلو کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے، وہ تو امتی ہے، امتی کا دفاع کہاں ضروری ہے؟ دفاع صرف پیارے پیغمبر کی عزت و ناموس کا کرنا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے کہ اصحاب پیغمبر وہ دین کی پہچان ہے، بعد کی امت تک دین پہنچا تو اس کا واسطہ درمیانی پل کی مانند وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کردار ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں ہے، دین صحابہ میں ہے، اور پیارے پیغمبر کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا، قرآن مقدس کا دعویٰ لا ریب اور کتاب ہدا ہونے کا، یہ دین اسلام کے چشم دید عینی گواہ اور اس کے دعویٰ کے گواہ وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔
رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ آپ قانون جانتے ہیں، عدالت دین کی ہو یا دنیا کی ہو، دعوے پر گواہ مجروح ہو جائے، ان پہ جرح ہو جائے تو دعویٰ خود بخود خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و عظمت کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان پہ جرح ہو گئی، طعن ہو گیا، اعتراض ہو گیا تو دین کا دعویٰ خود بخود خارج اور باطل ہو جائے گا۔ تو دین کے دعوے کو برقرار رکھنے اور رہنے کے لیے صحابہ کے ناموس کا دفاع کرنا لازم ہے۔ تو جملہ وہی نتیجتاً سامنے آیا کہ صحابہ کا دفاع دراصل دین کا دفاع ہے۔ صحابہ کا تحفظ دین اسلام کا تحفظ ہے۔ صحابہ کے ناموس کے اردا گرد حصار اور بار کا لگانا یہ دراصل تعلیمات محمدیہ کے تحفظ اور دفاع کا نام ہے۔ صحابہ کی عظمت، ثقافت، عدالت وہ محفوظ ہے تو دین اسلام بھی محفوظ ہے، وہ دعویٰ بھی اپنے عروج پر ہے۔ اگر صحابہ کا دفاع کرنا، ان کا تحفظ کرنا امت نے چھوڑ دیا تو پھر دین اسلام کا تحفظ بھی ان سے ممکن نہیں رہے گا۔ اور اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع اور تحفظ کرنا یہ سنت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت اللہ، اللہ کی سنت بمعنی عادت، قانون، کہ اللہ کریم نے خود اپنی لاریب کتاب میں پیارے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ اس سے یہ ذرا عظمت یا صحابہ پیغمبر کا اندازہ بھی لگا لے کہ بعد الانبیاء یہی وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، جن کی عزت و عظمت کا محافظ اور دفاع کرنے والا خود اللہ ہے، اور دفاع بھی کیا تو لاریب کلام قرآن مقدس میں کیا ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت اللہ ہے۔ اس پر قرآن مقدس کی 20 آیات موجود ہیں جہاں اللہ خود پیارے پیغمبر کے یاروں کا دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ ان کے منکرین، دشمنان اصحاب پیغمبر کے اوپر اللہ خود رد کرتا ہے، صحابہ کی عزت و ناموس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 17ویں پارہ میں سورۃ الحج کی آیت ہے، اور بہت واضح اور واشگاف الفاظ میں رب العالمین اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدافع، کرو مانا آسان لفظ ہے، دفاع کرتا ہے، یدافع، دفاع، یدافع، بے شک اللہ خود دفاع کرتا ہے، ان الذین آمنوا، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ جب یہ آیت اتری تو جو ایمان لا چکے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ الذین آمنوا، ان کا اللہ دفاع کرتا ہے۔ اور جب یہ قرآن اترا، آیت نازل ہوئی، اس وقت جو الذین آمنوا کے افراد ہیں وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود صحابہ کا دفاع کرتا ہے، اور کرتا کس سے ہے؟ دفاع کس سے ہوتا ہے؟ دشمنوں سے، منکرین سے، مخالفین سے دفاع ہوتا ہے۔ یا اللہ صحابہ کے دشمن، مخالف، منکر وہ کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا،
نہیں اللہ کریم محبت کرتا کس سے؟ صحابہ کے دشمنوں سے، مخالفین سے۔ یا اللہ وہ ہے کون؟ فرمایا کل خوان، خائن سے خوان، بڑے درجے کے خائن، بڑے دغا باز، بڑے بددیانت، بڑے خائن، وہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ اور کفور جو کھلے کفر کرنے والے بڑے درجے کے کافر ہیں۔ اللہ نے نقطہ سمجھا دیا، جو صحابہ کا دشمن ہوگا وہ دغا باز ہوگا، وہ کھلا کافر ہوگا۔ جو صحابہ کا مخالف ہوگا وہ بدترین خائن ہوگا، بدترین کفر کرنے والا ہوگا۔ جو صحابہ کا منکر تبرہ باز ہوگا وہ دھوکے باز بھی ہوگا اور کافر بھی لا شک ہوگا۔ کل خوان، کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، ان کا حکم بتایا۔ پارٹی کا نام، کسی فرد کا نام نہیں لیا، حکم بتایا۔ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض و عداوت، دشمنی اور نفرت اختیار کرے گا، میری بارگاہ میں وہ خوان، بڑا دغا باز، بڑا خائن، بدترین خائن ہوگا، اور کفور، میرے کاغذوں میں وہی کافر ہوگا۔ تو ایسے بدبختوں سے اللہ خود صحابہ کا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود دفاع کرتا ہے، تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ کس کی عادت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ ہے۔ اصحاب پیغمبر کی عظمت کا دفاع، تحفظ، ان کے ناموس پہ پہرا دینا، اور پھر اس کو لے کر کے بنیاد کو پورے قرآن کریم میں دیکھیں، آپ کو 20 مقامات ملیں گے جہاں دشمن نے طعن کیا، اعتراض کیا اصحاب پیغمبر پہ، کوئی نہ کوئی اس نے اعتراض کیا، تو خود اللہ نے وکیل صفائی بن کر ان کی عظمت کا دفاع اور تحفظ کیا۔ پہلے پارہ کے شروع میں دیکھ لیں، ابتدائی آیات چل رہی ہیں۔ منافقین، اس بچے کو چپ کرو، کون ہے کدھر ہے؟ چپ کرو نا، ان کی آواز ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ منافقین اپنے مقام پہ منافقانہ ایمان کا دعویٰ اور اظہار کر رہے تھے۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں بعض وہ ہیں، منافقین کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جو اپنے اپنے تھانوں پہ اور مقامات پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لائے ساتھ دن آخرت کے۔ ایمان کا دعویٰ، اس کا اظہار، اللہ نے جواب دیا وما ہم بمؤمنین، با کو داخل کیا کلی نفی کے لیے، ما ہم بمؤمنین، ان میں رتی بھی ایمان کی موجود نہیں ہے، ذرہ بھی رائی برابر بھی ان کے اندر ایمان موجود نہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہے، یا اللہ وہ تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے، بظاہر کلمہ گو بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ آگے جواب دیتا ہے ما ہم بمؤمنین، ذرا بھی ایماندار نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی خباثتوں کو ذکر کیا اس کے بعد، اور آگے جا کر اس کی وجہ کو بیان کیا۔ فرمایا اذا قیل لهم آمنوا، اذا قیل لهم، جب ان سے کہا گیا آمنو، اگر واقعی ایمان لے آنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اگر واقعی ایمان لانا چاہتے ہو تو آمنو، ایمان لاؤ، لیکن من چاہی ایمان نہیں، اپنی مرضی کا ایمان نہیں،
اپنی پسند کا ایمان نہیں، ایمان لانے کے لیے شرط ہے کما آمن الناس، سبحان اللہ، کما آمن الناس، کما اس طرح ایمان لاؤ، کما جیسا کہ جس طرح آمن الناس، الناس ایمان لائے میرے پیغمبر کے صحابہ، ایمان لائے الناس، الف لام داخل کیا یہ کمال کے معنی کے لیے، الناس یہ کامل لوگ جیسے ایمان لائے، مراد صحابہ، یہ کامل لوگ، کامل انسان، انسانیت کا ناز اور فخر اور پہچان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح ایمان لائے، تم بھی اگر واقعی ایمان صدق دل سے لانا چاہتے ہو، ان کے نقش قدم پہ چل کر، ان کے طور طریقے پہ آتے ہوئے ایمان لاؤ، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ اگر صحابہ کو ایمان کے لیے معیار کسوٹی نہ بنایا، ان کو جیسے ایمان لائے اس طرح فالو نہ کیا، پھر اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر لاکھ ایمان کا دعویٰ کرو، میری طرف سے فیصلہ یہی ہوگا، ما ہم بمؤمنین، ذرا بھی ان میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ صاف قرآن کی آیت پوری انسانیت کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایمان کے میدان میں، ایمان لانے کے معاملہ میں معیار پیغمبر کے صحابہ ہیں، کسوٹی پیغمبر کے یار ہیں۔ اور یہ پارہ جب مکمل ہونے لگا، یہی پہلا سپارہ جب اپنے اختتام کو پہنچا، یہاں منافقین کو خطاب کیا، وہاں کھلے یہودیوں کو خطاب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ یہودی، وہ کافر، وہ ایمان لائیں، لیکن شرط ان کے لیے یہ ہے کہ بِمِثْلِ مَا، مثلیت، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، شرط یہ ہے کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح میرے پیغمبر کے یارو تم ایمان لائے ہو، تمہاری مثل، تمہاری مانند، تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایمان لائیں۔ نتیجہ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان تولوا، اگر وہ منہ پھیر لے، تمہیں معیار حق نہ سمجھے، تمہیں حق و باطل کی معیار اور کسوٹی نہ تسلیم کرے، اگر منہ پھیر لے تمہاری اتباع کرنے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہی بدبخت اور شقی القلب ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہی محروم القسمت ہیں۔ یہ دونوں قرآن کریم کے مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معیار حق ہونے پر رب کا واضح برہان اور دلیل ہے۔ خیر، اللہ کریم فرماتے ہیں جب انہیں کہا گیا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جیسا ایمان لائے پیغمبر کے صحابہ، پھر تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ لیکن وہ تھے منافق، وہ تھے منافق تھے، اوپر سے مومن مومن کا دعویٰ کرنے والے، رٹ لگانے والے، حضرات مومنین کے عنوان پر اعلان کرنے والے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب صحابہ کی اتباع کا انہیں حکم دیا گیا، انہیں معیار حق تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا، اب اندر کا گند اگلنے لگے، اندر کی خباثت ظاہر ہونے لگی اور کہنے لگے قالو انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن، اچھا ہم ایمان لائیں، انؤمن، اچھا ہم ایمان لائیں، کما اس طرح جیسا کہ ایمان لائے السفہاء، کیسے مانا کرو؟ سفیہ سے، سفیہ کا معنی بے وقوف، بے عقل، کما آمن السفہاء،
ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے ایمان لائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بے وقوف لوگ۔ اللہ نے ایک تو نکتہ یہ سمجھا دیا، اگر منافق کو نفاق کی چادر سے باہر نکالنا چاہتے ہو، توجہ کرو تو، منافق کے نفاق کے پردے کو چاک کرنا چاہتے ہو، اس کی حقیقت کو ظاہر کرانا چاہتے ہو، وہ علاج اور نسخہ کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت کو بیان کرو، صحابہ کے ناموس کو بیان کرو، صحابہ کے معیار حق ہونے کو بیان کرو، صحابہ کے گن گاؤ، ان کا واجب الاتباع ہونا بیان کرو، ان کے قول و فعل اور اجماع کے شرعی حجت ہونے کو بیان کرو۔ صحابہ کا جو تذکرہ کرتے جاؤ گے، منافق اپنے قول سے باہر نکلے گا، اس کے نفاق کا پردہ چاک ہوگا۔ تمہیں بھی کہتا ہوں، اگر اس تقیہ باز فرقے اور پارٹی کی تقیہ کی چادر کو اتارنا اور پھاڑنا چاہتے ہو، عظمت صحابہ کو اس کے سامنے پیش کرو، یہ اس چادر سے باہر نکلے گا، اندر کی خباثت اگلے گا، اندر کا زہر اگلے گا۔ جیسے ان منافقین نے جب انہیں کہا گیا صحابہ کو معیار حق مانو، ان کے طریق اور راستے پر چلتے ہوئے ایمان لاؤ، فوراً پھٹ پڑے اور کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جیسے معاذ اللہ ایمان لائے؟ یہ بے وقوف لوگ پیغمبر کے یاروں کو بے وقوف کہا، دشمن نے وار کیا، حملہ کیا، تبرہ کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہونے لگے، میرے یاروں پر تان کیا جا رہا ہے، اصحاب پیغمبر بھی پریشان ہونے لگے۔ فرمایا تم نے ابھی نہیں، سنت اللہ یہ ہے کہ میں اللہ خود پیارے پیغمبر کے یاروں کا دفاع اور تحفظ کروں۔ یہ سبق کا نقطہ اور جملہ کہ صحابہ کی عظمت کا دفاع یہ خود اللہ کرتا ہے۔ تان کیا، جرح کی، تبرہ کیا، اللہ کریم نے خود اعلان کیا اللہ، سبحان اللہ۔ جواب دینے کا اور رد کرنے کا انداز بھی دیکھیں، اللہ سنو کائنات والو سنو، ان کی بک بک پہ کان نہ دھرنا، میں رب کی سنو، اللہ کلمہ تنبیہ، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اللہ انہم السفہاء، تاکید در تاکید در تاکید فرمایا، اللہ انہم السفہاء، میرے پیغمبر کے یاروں کو بے وقوف کہنے والوں، حقیقت میں وہی ہے بے وقوف جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف بتلاتے ہیں۔ تاکید در تاکید کہ اللہ کریم فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، وہی احمق ہے، وہی نادان ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ پر تان کریں، اعتراض کریں، میرے پیغمبر کے یاروں کو ان کی غلطیاں اور عیب گنوائیں، ان پہ کیچڑ اچھالیں۔ ایک تو اللہ نے دفاع کیا اپنے لا ریب کلام میں جملہ نازل کر کے، یہ سمجھا دیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ سمجھایا، انہوں نے جو جملہ صحابہ پر بکا، اللہ نے وہی ان کے منہ پہ مارا۔ توجہ کرو تو، انہوں نے کیا کہا؟ یہ کون ہے معاذ اللہ؟ بے وقوف، کما آمن السفہاء، اللہ نے بھی وہی منہ پہ مارا ان کے۔ الا انہم ہم السفہاء، ہم السفہاء، قرآن کا یہ طرز، یہ جملہ سمجھا رہا ہے کہ جو کافر، ظالم، خائن جس طرح کا صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہوئے جملہ کستا ہے، وہی جملہ اس کے منہ پہ لوٹانا، یہ قرآن کا مزاج ہے۔
کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاص میں شک کرتا ہے کہ سب سے بڑا منافق تو ہے، اخلاص سے خالی، کوئی صحابہ کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا بے ایمان، ایمان سے خالی تیرا سینہ ہے، جس طرح کا جملہ کسے وہی لوٹا کہ اس پہ منہ پہ مارنا، یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، عجیب ایک نقطہ آپ کو ملے گا۔ دو قسم کے لوگ ہیں یا دو مقام ہیں کہ جہاں اللہ نے مخالف کو اور دشمن کو بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے، بے وقوف اور احمق قرار دیا، ایک یہی مقام ہے، الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ پر تبرہ کرنے والے بڑے احمق اور انتہائی درجے کے خود پاگل اور بے وقوف ہیں۔ اور دوسرا مقام ہے دوسرے پارے کی ابتدا، پڑھو سیقول السفہاء، یہی لفظ آیا نا، سیقول السفہاء، یہاں بھی یہودی نفاق کے لباس میں، وہاں بھی یہودی نفاق کے لباس میں، سیقول السفہاء، یہاں اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کو بے وقوف کہا، مخالفین کو، وہاں سیقول السفہاء میں کعبۃ اللہ کے، بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر تان اور اعتراض کرنے والوں کو قرآن نے بے وقوف کہا۔ انہوں نے کس چیز پہ اعتراض کیا؟ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ تحویل قبلہ کا موقع ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام اور مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے کہ عین نماز کی حالت میں وہی آئی، اب بیت المقدس سے رخ انور پھیر لو کدھر؟ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ آج کے بعد قبلہ رب کی عبادت کا وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ جب یہ قبلہ بدلا، وقت کے یہودیوں نے اس پہ تان کیا، اعتراض کیا، سب انبیاء سابقین بیت المقدس کو اپنا عبادت کا قبلہ بنائے رکھا انہوں نے۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جنہوں نے سب انبیاء کے اتفاقی قبلہ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ نے انہیں بھی بے وقوف کہا، جنہوں نے صحابہ پہ اعتراض کیا رب نے انہیں بھی بے وقوف کہا۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح رب کی عبادت کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے، توجہ کرو تو، رب کی عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کا قبلہ اصحاب پیغمبر ہے۔ جس طرح رب کی عبادت کرنی ہو، رخ کدھر کیا جائے گا؟ بولو بولو، قبلہ کی طرف۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح جب پیغمبر کی اتباع اطاعت کرنی ہوگی، آپ کی سیرت و سنت اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا وقت اور باری آئے گی، تو تب بھی اقتداء اور رخ کرنا ہوگا تو پیغمبر کی اطاعت کا قبلہ صحابہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، صحابہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کے باب میں معیار اور ترازو رب کی کتاب ہے، عمل کے میدان میں معیار اور ترازو صحابہ پیغمبر ہے۔ تو تان کیا گیا، انؤمن کما آمن السفہاء، میرے رب نے دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ الا انہم ہم السفہاء، یہی صحابہ پہ تان کرنے والے در حقیقت خود بڑے درجے کے سفیہ، احمق اور گدھے نہ، بے عقل اور پاگل ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انجام کار کا علم و شعور
सूझ बूझ नहीं रखते। और मकाम कुरान करीम का देखें, सूरतुल हुजुरात है, अल्लाह करीम सहाबा का दिफा करते हुए अंदाज बदल दिया। अल्लाह फरमाते लाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह करीम ने सहाबा के ईमान को हब्बबा पसंद कर लिया, महबूब बना लिया, चुन लिया। अल्लाह ने उसे बाकियों के लिए भी आइडियल बना दिया, मेयार और कसवटी बना दिया। आगे फरमाया वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और सहाबा के दिलों में अल्लाह ने ईमान को ज़य्यनहू मुज़य्यन कर दिया। क्या कर दिया? बोलो तो सही, क्या कर दिया? मुज़य्यन कर दिया। सहाबा के दिलों में ईमान को खूबसूरत कर दिया। ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, सहाबा के दिलों में ईमान और उसमें जिला और निखार आया और पुररौनक और मुनव्वर और मुअत्तर हो गया। लेकिन गौर करो तो ये जुमला बड़ा अजीब है। कानून ये है कि खुद ईमान नूर और रोशनी का नाम है। ईमान किस चीज का नाम है? नूर और उजाले का नाम ईमान है। ये किसी के दिल और सीने में आए तो ईमान की वजह से, ईमान के आने से उसका दिल रोशन होता है, उसका सीना मुनव्वर होता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने अंदाज बदल दिया, फरमाया नहीं नहीं, ईमान के आने से सहाबा का दिल मुनव्वर हुआ, नहीं फरमाया ईमान के आने से सहाबा का सीना मुज़य्यन होया, नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, सहाबा के दिल इतने पाकीज़ा थे, इतने सुथरे थे, इतने आला औला अजला थे, इतने मुज़क्का मुत्तहर और मुअल्ला मुसफ़ा थे। जब ईमान उन पाकीज़ा कोठड़ियों में आया, उनके मुकद्दस और मुअत्तर दिलों में आया, सीनों में आया, बजाय उनके दिल और सीने के खुद ईमान उनकी वजह से मुज़य्यन हो गया। ये रंग अजीब है और समझ से बालातर है। ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, खुद ईमान सहाबा के दिलों में मुज़य्यन हो गया, खुद ईमान पहले से ज्यादा पुररौनक हो गया। अल्लाह बस फरमाया नहीं, आगे मेरा दिफा और गारंटी शहादत सुनो। अल्लाह कैसे फरमाया, कर्राहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। मैं अल्लाह ने तीन चीजों की सहाबा का दिफा करते हुए गारंटी दे दी कि जब ईमान आया, मैं अल्लाह करीम ने सहाबे किराम के ईमान लाने के साथ ही कर्राहा इलैकुमुल कुफ्रा, अजीब अंदाज है, कर्राहा इलैकुमुल कुफ्रा, मैं अल्लाह ने खुद दूर किया सहाबा से तीन चीजों को। समझो तो, किसने दूर किया? मैं अल्लाह ने खुद दूर किया। नबी की ड्यूटी भी नहीं लगाई, जिब्राइल की ड्यूटी भी नहीं लगाई, किसी और की ड्यूटी भी नहीं लगाई। कर्राहा का फाइल अल्लाह करीम का अमर है। फरमाया मैं अल्लाह ने खुद सहाबा से तीन चीजों को दूर कर दिया। कौन कौन सी चीजें? अल कुफरा, किस चीज को दूर किया? किस चीज को दूर किया? जरा बोलो, किस चीज को दूर किया? कुफ्र को दूर किया। यहां भी यूं नहीं फरमाया सहाबी को कुफ्र से दूर किया, बल्कि फरमाया कुफ्र को सहाबा से दूर किया। बड़े सूफी बड़े बैठे हो आज, क्यों हैं? एडा सीधा साधा मिजाज इंसान नहीं होना चाहिए। गल समझो तो सही। यूं नहीं फरमाया सहाबी को कुफ्र से दूर किया, नहीं फरमाया कुफ्र को सहाबी से दूर किया। को फर्क है कि नहीं है? फरमाता कि सहाबी को
کفر سے دور کیا تو بات اتنی تو سمجھ آ جاتی، صحابی کفر کے قریب کیا تو ہے، پھر صحابی کو اس سے کیا کیا؟ صحابی کا کفر کے قریب ہونا ثابت اور ظاہر ہوتا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، صحابی کو کفر سے نہیں دور کیا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کفر کے قریب ہی نہیں جا سکتا، دور کرنے کی ضرورت اور نوبت ہی کب ہے؟ کفر کو صحابہ سے دھکے دے کر میں رب نے خود دور کر دیا۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے صحابی تو کفر کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کفر کا خطرہ تھا، ناپاک ہے، نجس ہے، غلیظ ہے، شاید کبھی حملہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ بھی شبہ دور کر دیا، کفر کو بھی دھکے دے کے میں رب نے صحابہ سے دور کر دیا۔ صحابی کی پہلے سے گارنٹی دی، کفر کے قریب نہیں جا سکتا، کفر کے آنے کا خطرہ تھا، اسے بھی رفع کر دیا کہ کفر کو بھی صحابہ سے میں رب نے خود دور کر دیا۔ اللہ کرے یہ سمجھ بھی آئے، دور کر دیا الکفر، کفر کو، والفسوق، فسق کو، والعصیان، نافرمانی، معصیت کو دور کر دیا۔ ان تین چیزوں کی دفاع صحابہ کے عنوان پر رب نے گارنٹی دے دی، کبھی کفر بھی صحابی کے قریب نہیں بھٹک سکتا، فسق بھی صحابی کے قریب نہیں آ سکتا، معصیت، بغاوت، نافرمانی بھی صحابی کے قریب نہیں آ سکتی۔ صحابی پہلے ان چیزوں سے دور تھا، یہ چیزیں دھکے دے کے صحابہ سے دور کر دی۔ یا اللہ صحابہ سے دور کی، کفر بھی، فسق بھی، معصیت بھی، انہیں دور کر کے کس کھائی اور گڑھے میں ڈالا؟ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، صاحب ذوق دوست سمجھیں گے، صحابہ سے کفر کو دور کیا، فسق کو دور کیا، نافرمانی بغاوت کو دور کیا، کس کھائی میں اس کو ڈالا، کس گڑھے میں ڈالا؟ تو اللہ کا قرآن اس کا یہ اس سے ماخوذ جملہ ملتا ہے کہ قرآن یہ گارنٹی دیتا ہے، یہ کفر، یہ فسق، یہ عصیان اللہ نے صحابہ سے دور کر کے ان کے دشمنوں کے گھروں میں ڈال دیا۔ نہیں نس پہنچے، ان کے دشمنوں کے گھروں میں ڈالا۔ کفر بھی ڈھونڈنا ہو دشمنان اصحاب پیغمبر کے گھروں میں ملے گا، فسق ڈھونڈنا ہو صحابہ کے دشمنوں کے پاس ملے گا، معصیت، نافرمانی ڈھونڈنی ہو صحابہ کے دشمنوں کے پاس ملے گی۔ انہیں اللہ کریم نے تین چیزوں کی گارنٹی دے کر کے پاک اور صاف ظاہر کر دیا، اور آگے فرمایا اولئک ہم الراشدون، اولئک، اس میں اشارہ یہی انہی صفات والے، انہی خوبیوں والے، انہی کمالات والے، یہ پیغمبر کے یار، آپ کے جانثار اور وفادار الراشدون کیا ہے؟ ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت پہ ڈٹ جانے والے۔ الراشدون کا معنی صرف ہدایت پہ آنا نہیں، ہدایت کا پا لینا نہیں، الراشدون کا معنی ہدایت پہ آنا، پھر ایسا ڈٹ جانا کائنات بدل جائے پر صحابی کبھی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہ سکے۔ یہ ہے اولئک ہم الراشدون۔ اور اسی کو اس سے پہلی سورت الفتح میں جملہ ذکر کیا، الزمہم کلمۃ التقوی، یہ کلمہ تقوی، کلمہ ایمان، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر اور فہم کے مطابق فرمایا اس کو الزمہم، ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ میں رب نے الزمہ کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ ایمان کو صحابہ کے ساتھ، صحابہ کو ایمان کے ساتھ۔ آپ نے غور کیا، کفر کو دور کیا، فسق کو دور کیا، معصیت کو دور کیا، ایمان کو لازم کیا۔ ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ صحابہ سے دور، اور ایمان کو، کلمہ تقوی کو الزمہ، صحابہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ ایمان اور صحابی لازم ملزوم ہے، ایمان صحابی سے جدا نہیں، صحابی ایمان سے جدا نہیں۔ جنہیں رب نے جوڑ دیا، اب کائنات تو بدل
سکتی ہے، پر صحابی ایمان سے، ایمان صحابی سے یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی کیسے کہ اللہ نے سورہ مجادلہ میں گارنٹی دیتے ہوئے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑھو سنتے